اہل سنت والجماعت کے ہاں جو جانور حلال ہے اس جانور کے 7 اعضاء مکروہ ہیں، باقی سارے حلال ہیں۔ وہ 7 کون سے مکروہ ہیں؟ مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحہ 409، اصل الکبریٰ للبیہقی، باب ما یکرہ من الشاۃ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکرہ من الشاۃ سبعاً، بکری کے 7 اعضاء کھانے کو ناپسند سمجھا۔ نمبر 1 الدم، خون، اس خون سے مراد ہے دم مسفوح، یعنی جب ذبح کرتے وقت جو رگوں سے خون نکلتا ہے یہ وہ خون مراد ہے۔ نمبر 2 والحیاء، مادہ جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، والانثیین، خصیتین، والغدہ، اور غدود، آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ غدود سے مراد ہے جانور کے کسی بھی جگہ پہ کچھ گوشت جم جاتا ہے اور ایک غدود سی بن جاتی ہے۔ والذکر، اور نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، والمثانۃ، اور مثانہ، والمرارۃ، اور پتا۔ یہ 7 اعضاء کا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ فرمایا۔ یہاں بھی غیر مقلدین کا اختلاف ہے۔ اب دیکھو غیر مقلدین کہتے ہیں نہیں، صرف دم مسفوح اس کا کھانا تو ٹھیک نہیں ہے، اس کے علاوہ حلال جانور کا ہر عضو کا کھانا حلال ہے۔ چنانچہ میاں نذیر حسین دہلوی فتاوی نذیریہ میں لکھتے ہیں بکری وغیرہ جتنے جانور حلال ہیں ان کے تمام اجزاء حلال ہیں، ان کی کوئی چیز حرام نہیں۔ ہاں دم مسفوح البتہ حرام ہے کہ اس کی حرمت صریح قرآن مجید میں آئی ہے، اس کے سوا باقی اور تمام چیزیں حلال ہیں کیونکہ ان کی حرمت ثابت نہیں۔ اس وجہ سے کہ شریعت نے حلال جانور کو حلال کر دیا تو ہمارے لیے اس کے تمام اجزاء حلال ہیں۔ ہاں جس جزء کو خود شریعت ہی نے حرام بنا دیا تو وہ جزء البتہ حرام ہوگا، اور ہمارے نفوس اور ہماری طبیعتوں کے بعد اجزاء کو مکروہ خبیث سمجھنا کوئی چیز نہیں، اور شریعت نے ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ جن اجزاء کو ہماری طبیعتیں خبیث سمجھیں تو ان اجزاء کو ہم حرام یا مکروہ شرعی جانیں۔ یہ ہے ان کا موقف۔ یعنی غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے صرف دم مسفوح حرام ہے، مکروہ ہے، اس کے علاوہ حلال جانور کے تمام اعضاء حلال ہیں۔ یہاں میں یعنی عجیب بات یہ ہے کہ میاں نذیر حسین دہلوی یہ بات لکھ رہے ہیں کہ اگرچہ طبیعت ان کو پسند نہیں کرتی لیکن طبیعت کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم طبیعت کی بنیاد پہ کسی چیز کو حلال یا حرام کہیں۔ یعنی اگر اور مادہ جانور کی شرمگاہ کو یا نر جانور کی شرمگاہ کو یا پتے پسانے کو طبیعت پسند نہیں کرتی، ہم اس بنیاد پہ ناجائز کہہ دیں، طبیعت کو دلیل شرعی تو نہیں ہے۔ جبکہ ان کے مد مقابل علامہ وحید الزمان صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اب ہمارے اصحاب کا ایک قول ضعیف اور ہے، وہ یہ کہ منی عورت کی نجس ہے اور مرد کی پاک ہے۔ ایک قول اس سے بھی زیادہ ضعیف یہ ہے کہ دونوں کی منی نجس ہے، اور ٹھیک یہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی منی پاک ہے، اور جب منی پاک ہوئی تو اس کا کھانا درست ہے یا نہیں، اس میں 2 قول ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ درست نہیں کیونکہ طبیعت اس سے گھن کرتی ہے۔ دیکھو یعنی میاں نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں ہم ان اعضاء کو اس لیے مکروہ نہیں کہہ سکتے کہ طبیعت پسند نہیں کرتی، طبیعت تو دلیل نہیں ہے۔ اور وحید الزمان کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے مرد اور عورت کے منی پاک ہے لیکن کھانا اس لیے ٹھیک نہیں کہ طبیعت اسے گھن کرتی ہے۔ یعنی ایک عالم طبیعت کو دلیل بنا رہا ہے اور دوسرا عالم طبیعت کو دلیل بنانے کے لیے تیار نہیں، تو نہ ماننے پر آئے تو اجماع کو بھی دلیل نہ مانے، اور ماننے پر آ جائے تو طبیعت کو دلیل بنا لے۔ کتنی عجیب بات ہے۔